تم کر لو. آج یہی حال ہے نا, ہماری ہر بات کو بھی میڈیا نہیں چلاتا, میڈیا نہیں دکھاتا, اخبار نہیں بتاتا, بین لگایا ہوا ہے. یہی کفار کے ایجنٹوں نے بین لگایا ہوا ہے کہ ان کی حق بات بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے, چھپ جانی چاہیے, حالانکہ دنیا کے سامنے الحمدللہ رب العالمین. تو فرمایا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے, تو کہا کہ اپنے فاج میں عمرہ کرو, اپنے خوب ترکیبیں بنا لو, خوب اپنے منصوبے بنا لو. ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور شرکاء کو, اور جتنے تمہارے حمایتی ہیں, تمہارے جتنے شریک ہیں, یا تمہارے جتنے جھوٹے خدا ہیں جن پہ تم بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. پہلے پتھر کے خدا ہوا کرتے تھے, لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے, آج طاقت کے خدا ہیں. فرمایا کہ اب جب حق آتا ہے تن کر سامنے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کسی بات کی. فرمایا کہ کر لو اپنی ساری طاقت کو جمع اور اپنے جھوٹے خداؤں کو ملا لو, اور پھر کھل کے کرو میرے خلاف کام, اور پھر جو فیصلہ کرنا کر ڈالو میرے خلاف, اور تم اس کو مہلت بھی نہ دو. جس کا خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رہنا چاہیے, اس کا کچھ نہیں بگڑتا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ, اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. یعنی اتنے 900 سال میں نے تم میں تبلیغ کی ہے, تم اس کے باوجود بھی میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. ٹھیک ہے, تمہاری مرضی ہے, تم منہ پھیر لو, میں تم سے کوئی عوض نہیں مانگ رہا, میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا. آج یہ بھی حق کی علامت ہوتی ہے کہ جو حق بات لے کر آتا ہے وہ لوگوں سے بدلہ نہیں مانگتا, وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا سارا کا سارا کام. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ پر ہے. وامرت ان اکون من المسلمین, اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. بتا دیا, تم ناراض ہوتے رہو, ہمیں مسلمان رہنا ہے, نبی علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرنا ہے, ان کی محبت کا دم بھرنا ہے, ان کے ختم نبوت کے جھنڈے گاڑنے ہیں, ان کو بلند کرنا, لہرانا ہے. تم ناراض ہوتے رہو, ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے. جو کچھ کر سکتے کر لو, اور کر لیا نا جو کچھ کر سکتے تھے. فَكَذَّبُوهُ, اللہ فرماتا ہے بس انہوں نے جھٹلایا, نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, انکار کیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, تو ہم نے ان کو بھی نجات دے دی, اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی نجات دے دی. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, اور انہیں ہم نے نائب کیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے ڈبو دیا. اب سیدنا نوح علیہ السلام کا جب انکار کیا اور اسی قسم کی الزامت لگائے انہوں نے, تو اللہ فرماتا کہ ہم نے ان کو نجات دے. ایک تو انہوں نے جھٹلایا, لیکن ہم نے ان کو کامیاب کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 100 سال پہلے حکم دے دیا گیا تھا کہ کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے درخت اگائے, شاہ بلوط کے درخت لگائے گئے, اگائے گئے. وہ درخت جوان ہوئے, بڑے ہوئے. 100 سال کا پیریڈ بہت ہوتا ہے. درخت لگانے کا حکم دیا, درخت آپ نے لگائے, بڑے بڑے درخت, لمبے لمبے درخت. اس کے بعد طوفان سے 2 سال پہلے آپ کو حکم دیا کشتی بنا لو.